محمد اور آل محمد۔ 1421 کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں یہ 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر اہل بیت محمد، صلوات پڑھیے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا گزشتہ تقریروں میں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اہل بیت کا مدح خواں ہے۔ ہر حرف، ہر لفظ، یوں تو لفظوں سے جملے اور عبارت بنائی جاتی ہے، حرف کسی کا مدح خواں نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ممدوح ہیں کہ الف سے یہ تک ہر حرف ان کی مدح کر رہا۔ صرف اگر آپ حرف بھی ان کے لیے استعمال کریں تو ان کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ قرآن نے جہاں آیات پیش کی وہاں اپنے لفظیات بھی پیش کی۔ بعض سورے قرآن کے وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، اور خصوصاً آغاز کے سورہ بقرہ کے بعد اور درمیانی سورے، کل ملا کر پورے قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں ان کی تعداد 72 ہے۔ مقطع ٹکڑوں کو کہتے ہیں، قطع اس کی جمع مقطعات ہے، اور اب تک مفسرین اس بات پر حیران ہیں کہ ان کے معنی کیا بیان کیے جائیں، اور عام طور سے ترجمہ کرنے والے ترجمے میں جہاں پر یہ لفظ آتے ہیں اردو میں بھی یا فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہی لفظ لکھ دیتے ہیں، اس کے معنی نہیں بتاتے۔ الف لام میم، الف لام را، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، نون والقلم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین۔ تو یہ یاسین، یہ نون، یہ قاف، یہ صاد، یہ حامیم، یہ الف لام میم، یہ الف لام را، یہ کاف ہا یا عین صاد، حیران کیے ہوئے ہے اب تک ذہن انسانی کو کہ ان حروف میں اتنا حسن ہے کہ تلاوت کی ادائیگی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہن کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ اور بڑے بڑے مفسرین نے جو غیر اقوام کے ہیں، انہوں نے مثلاً ماسکو کے یا یورپ کے بعض مفسرین جنہوں نے قرآن پہ کام کیا، خصوصی طور پر جرمنی کے جو فلاسفر قرآن پر کام کرنے کے شوقین تھے، انہوں نے ان حروف پر قرآن کے بڑا وقت صرف کیا اور بہت کچھ لکھا، اور لکھتے لکھتے انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، دنیا کے دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں، تو وہاں بھی پروردگار عالم نے کچھ حروف اور کچھ قسمیں بقول ان مذہب والوں کے ملتی ہیں، لیکن جو بات
قرآن کے حروف میں ہے، یہ شان نہ وید میں نظر آتی ہے، نہ مہابھارت میں نظر آتی ہے، نہ رامائن میں نظر آتی ہے، نہ توریت میں نظر آتی ہے، نہ انجیل میں نظر آتی ہے، نہ زبور میں نظر آتی ہے، نہ زرتشت کی کتاب میں نظر آتی ہے، نہ مزامیر میں نظر آتی ہے، نہ غزل الغزلات میں نظر آتی ہے، نہ صحیفہ ایوب میں نظر آتی ہے، نہ صحیفہ دانیال میں نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ کہا، بہت زیادہ کہا تو یہ کہا کہ اللہ اور نبی کے درمیان میں یہ کچھ راز ہیں، کچھ راز ہیں، تو کم از کم رمز رسالت کے قائل تو ہوئے اس بہانے سے۔ اور حیرانی اس وقت ہو جاتی ہے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ کتاب خدا کافی ہے، وہ بھی نہ بتا سکے کہ یہ حرف کیا ہیں، یہ مقطعات کیا ہیں۔ پورے روئے زمین پر جتنے مفسرین گزرے ہیں سوا ہمارے معصومین کے کوئی بتا نہ سکا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں، انہوں نے بتایا۔ اور جو لوگ اس کے معنی نہ بتا سکے، بیان کر سکے، تو ان کو یہ نقصان ضرور ہوا کہ سب نے اپنے اپنے مطلب سے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں نے اس کے عادات نکال لیے، عادات نکال کر بتایا کہ اس میں قیامت کی خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ عادات جوڑے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے اتنے 1000 برس کے بعد، اتنے 100 برس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مولا علی نے ساری باتوں کی تردید کر دی کہ سب تمہارے خیالات غلط ہیں۔ یہ اس لیے کہ جہاں یہ حروف آتے ہیں اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ خود بخود یہ بتا دیتی ہیں کہ حروف کے معنی کیا ہیں۔ یورپ کے دانشوروں نے معنی لکھتے ہوئے بڑی ریسرچ کی تو وہ علم لسانیات میں داخل ہوئے، اور قرآن کو انہوں نے دنیا کے علم لسانیات کی نظر سے دیکھا۔ بہرحال ان کی ریسرچ اس لیے قابل قدر تھی کہ وہ ناحق نہیں چل رہے تھے، اور وہ ایک علم کے ذریعے تلاش کرنا چاہتے تھے ان حروف کو۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان نے بولنا سیکھا تو اس کے بعد لکھنا سیکھا، اور ایک ریسرچ ہے پوری لسانیات پہ، امریکہ میں سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے 10,000 صفحے کی، اور اس کتاب کی لمبائی چوڑائی اس ممبر کے برابر ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں کو اس میں اکٹھا کر کے ہر زبان کی تاریخ بتائی گئی ہے، اور ہر زبان کے حروف تہجی کو جمع کر کے ان کی شکلیں بتا کر یہ بتایا گیا ہے علم لسانیات کے ذریعے کہ حرف کیسے شروع ہوئے۔ تو ہمارے شریعت، فقہ، حدیث کے مطابق اور دنیا کی بعض قوموں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو صرف اسماء بتائے گئے تھے، حرف بتائے گئے تھے، لیکن ان کے پوتے جناب ادریس پر حرف اتارے گئے، اور جو پہلی وحی آئی جناب ادریس پر جو صحیفہ ادریس میں ہے وہ ان کی وحی ہے ابجد حوز ہتی کل من قرشت سخص صافت زغ۔ یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا سورہ ہے ان کے صحیفے کا۔ اور دیکھیے، توجہ رکھیے گا، یعنی پوتے کو، آدم کے پوتے کو پہلی وحی کا پہلا لفظ جو بتایا گیا وہ ہے ابجد۔ ابجد کے معنی ابو جد، باپ اور دادا، یعنی باپ اور دادا کو نہ بھولنا، بغیر خاندان کے کوئی کتاب کامل نہیں ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں انہوں نے صاحب ابجد سیکھ لیا ہے، لیکن آج یہ ایک علم ہے، اور
یہ سارے حروف یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ترتیب ان کی بدل گئی ہے، لیکن یہ عبرانی کے لفظ ہیں، عبرانی سے عربی میں آئے، عربی سے فارسی میں آئے، پھر اردو میں آئے اور اسی طرح رائج ہیں۔ ابجد کے معنی ہیں الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، حوض ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہتی ہے کے 8، توئے کے 9، یہ کے 10۔ اب اس کے بعد 10 کے بعد کلمن، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50۔ قرشت، قاف کے 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400۔ سمجھے نا؟ صافت اس طرح بڑھتے جاتے ہیں کہ سین کے 60، عین کے 70، سواد کے 80، سخت سے کے 500، خے کے 600، زال کے 700، ززق۔ اب اس میں تینوں آوازیں یعنی زواد، زوئے، غین، 800 زوئے کے، زواد کے اور زوئے کے 900 اور غین کے سب سے زیادہ 1000۔ تو 1 سے 1000 تک ہر حرف کی ایک گنتی ہے اور اسی سے آج تاریخ نکالی جاتی ہے، اور انہی حروف کے ذریعے جو تاریخی نام رکھے جاتے ہیں آپ کے ہاں کہ مولانا کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں صاحب ہمارے بچے کا تاریخی نام رکھ دیجئے، تو جو اس کی ولادت کی تاریخ ہوتی ہے وہ اس کے حروف کے اعداد سے نکال لیے جاتے ہیں۔ یہ علم اتنا بڑا علم ہے کہ اگر اس پر گفتگو ہو جائے کہ مثلا محمد کے کتنے عدد ہیں، میم کے 40، ہے کے 8، میم کے 40، دال کے 4، 92۔ علی کے کتنے ہیں، عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10، 110۔ 110 ان کے ہیں، 92 ان کے ہیں۔ 92 9 اور 2 11، اس کے بھی 2 ہیں، یہاں بھی 2 ہیں، محمد کے عدد بھی 2 ہیں، علی کے عدد بھی 2 ہیں۔ تو اب یہ بحث نہ کرنا کہ اگر نور کے ٹکڑے ہوئے تو کوئی چھوٹا اور بڑا تھا، بلکہ برابر کے 2 حصے ہوئے۔ یہ دوسری بات کہ ایک کو بڑا بھائی بنایا، ایک کو چھوٹا بھائی بنایا۔ صلوات پڑھیے گا۔ پہلی تقریر میں جب میں نے تشریح کی تھی لفظ رب کی تو اسے کامل کر رہا ہوں کہ 2 عدد ہیں محمد کے اور 2 عدد ہیں علی کے، اور رب کے کتنے ہیں، رے کے 200 ہیں اور بے کے 2 ہیں۔ 202 جب جوڑتے ہیں تو 0 کو ہٹا دیتے ہیں، صفر کی ویلیو علم اعداد میں کچھ نہیں ہوتی، تو جب رب کے عدد جوڑے گئے تو 2 اور 2 4، رب کے عدد 4 ہیں، محمد کے 2 ہیں، علی کے 2 ہیں، محمد اور علی کو جوڑا تو 4 ہوئے۔ جتنے عدد دونوں کے مل کر بنتے ہیں اتنے ہی عدد رب کے ہیں۔ پتہ چلا اللہ نے طے کر لیا تھا کہ بغیر محمد و علی رب نہیں ہے۔ جب یہ وجود میں آئے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو یہ جو ظاہر ہو جاؤں آواز نہیں تھی، کن فیکون آواز نہیں تھی، علم عدد تھا۔ یہ محمد اور علی تھے، خزانہ جو چھپا ہوا اس کا تھا وہ نور محمد اور نور علی تھا۔ تو اس طرح اللہ نے یہ راز علم اعداد کا ان 72 حروف میں رکھا۔ حروف رکھے تو 72، یہ کل 72 ہیں کہ جو بار بار جیسے الف لام میم 4 بار، الف لام را 4 بار، ہا میم 3 بار، کاف ہا یا عین صاد 1 بار، نون 1 بار، یاسین 1 بار، قاف 1 بار، سواد 1 بار۔ جب ان سب کو جمع کیا گنا تو 72 تھے۔ 72 اللہ کے ہاں سب سے بڑی حق والوں کی گنتی ہے۔ 72 کے اوپر کوئی بڑی گنتی اللہ کے ہاں حق والوں کی نہیں ہے۔ 72 سب سے بڑی گنتی ہے۔ یہ 72 حروف ہیں، جب ان میں جو بار بار ریپیٹ ہوئے
جو مکرر آئے، جو بار بار آئے، ان میں کا ایک ایک لیتے جائیں. جیسے الف لام میم، اگر الف 10 ہیں تو ایک الف لے لیجئے، میم اگر 10 ہیں تو ایک میم لے لیجئے. تو جب 72 میں سے چنے گئے مکررات کو ہٹا کر تو کل 14 بچے. یہ ہے حروف کا راز. کل 14 بچے. 14 میں کون کون سے حروف بچے؟ سواد بچا، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ بڑی ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف چھوٹی ہے. جب ان 14 حروف کو جوڑا جانے لگا کہ کوئی جملہ بنے تو کئی کروڑ جملے بنائے گئے، لیکن کسی جملے میں معنی نہ نکلے. آخر میں جب جملہ بنا جو آج تک ان 14 حروف سے بنا ہوا ہے، وہ جملہ یہ: صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے. الگ الگ معنی پوچھے گئے تو معصوم نے بتایا کہ جب یہ کہا جائے نون والقلم، نون والقلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے مجھے نفس محمد کی قسم. جب کہا جائے قاف والقرآن المجید تو اس کے معنی یہ ہے مجھے قلب محمد کی قسم. جب کہا جائے صاد والقرآن الذکر تو اس کے معنی ہے سورت محمد کی قسم. اور جب یہ کہا جائے یاسین والقرآن الحکیم تو اس کے معنی یہ ہے سید و سردار کی قسم. اور جب کہا جائے الف لام میم تو مخفف ہے آل محمد کا. اور جب کہا جائے الف لام را، جیسے کہ سورہ یوسف شروع ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان قرآن کی آیات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. الف لام را جس کے معنی آل رسول، کاف ہا یا عین صاد. کاف کے معنی کربلا، ہے کے معنی شہادت حسین، صاد کے معنی صبر حسینی، یا کے معنی یزید قاتل حسین، عین کے معنی آتش حسین. پورے کربلا کو سورہ مریم میں یوں جمع کیا حروف مقطعات میں. یہ سب اسم اعظم ہیں، یہ سب اسم اعظم ہیں. اور اگر کوئی نہ مانے تو یوں منوایا علم سے کہ مامون رشید کا دربار تھا، یا بن اقسم جیسا بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے بے اختیار جب سوالات اس نے کیے تو ہمارے 8ویں امام، ان پر ہماری جان فدا، امام ہشتم حضرت امام علی رضا صلوات اللہ علیہ وسلم، فرمائے بتا قرآن میں میرے جد محمد کا نام کہاں کہاں آیا؟ اس نے وہ آیات پڑھی جہاں جہاں نام آیا تھا. آپ نے کہا نہیں، وہ آیت پڑھ جہاں نام لے کر قسم کھایا گیا ہے، قسم کھائی گئی ہے. تو اس نے یہ آیت پڑھی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں. مجھے قسم ہے یاسین کی، مجھے قسم ہے حکمت والی کتاب کی. جب اس نے یہ آیت تلاوت کی تو امام نے فرمایا کہ اب تو اس بات پر جمع رہے کہ یہ نام محمد ہے. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ یاسین رسول خدا کا نام ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بتا پورے قرآن میں کتنے سلام ہیں، کتنے سلام ہیں، اور کس کس پہ اللہ نے سلام کیا؟ اس نے کہا کہ سورہ صافات میں اللہ نے سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہے، موسیٰ پہ سلام ہے، ہارون پہ سلام ہے، نوح پہ سلام ہے. تو آپ نے کہا کسی نبی کی آل پر بھی سلام ہے؟ اس نے کہا نہیں، نبی پہ سلام ہے. کہا اب اس کے بعد کی آیت پڑھو.
بے اختیار اس نے آیت پڑھی اس کے بعد سلام علی آل یاسین کا دیکھا تو نے صرف محمد کی آل پر اللہ نے سلام کیا ہے، صلوات پڑھیے گا۔ قرآن جو آل محمد کو سلام کرے، پروردگار کل میں نے کہا تھا اللہ شکر گزار ہے ان کا، سیکم مشکورا، ہم تمہارے مشکور ہیں۔ آج ہم نے آپ کو سنایا پروردگار کہے ان پر سلام۔ کوئی ایسا مفسر نہیں ہے جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ خدیجہ کھانا لے کر جب غار حرا پہ چڑھتی تھی تو ایک دن جبریل امین آئے۔ اہل سنت والجماعت کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ جبریل امین پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کر کہا خدیجہ کھانا لے کر اس دھوپ میں آ رہی ہیں، جیسے ہی خدیجہ آپ کے پاس آئے کہیے گا اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا۔ سلام کہہ کر خدیجہ کو آل میں شامل کر لیا، ورنہ بی بی آل میں شامل ہوئی نہیں اب تک۔ اگر فاطمہ نہ ہوتے، یہ ہے عظمت جناب خدیجہ کی، یہ ہے آل محمد کی عظمت۔ دور رکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دور رکھا جا رہا ہے، دوسری جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، مروان کی باتیں، بادشاہوں کی باتیں، عبد الملک بن مروان کی باتیں، یزید کی باتیں۔ جب کراچی یونیورسٹی میں یہ بحث ہو کہ یزید حق پر تھا، میرے پاس ایک خط آیا، اس میں کہا گیا پاکستان کی ایجوکیشن گرتی چلی جا رہی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے آپ جیسے حضرات آگے آئیں۔ تو ہم نے ان کو یہی جواب لکھا کہ جب درسگاہوں کے ہیرو معاویہ اور یزید ہوں گے تو وہاں تعلیم کا چرچا کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے باب مدینۃ العلم کو تو چھوڑ دیا ہے۔ اگر بچوں کو علم سکھانا ہے تو علی کے ذریعے سکھائیے۔ علی کے مقابل آپ صحیح ہے، سب قابل احترام ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، پورا عالم اسلام قابل احترام ہے، لیکن علم کا سرچشمہ تو کوئی نہیں ہے نا، عالم وقت تو کوئی نہیں ہے۔ علی کے علاوہ کسی اور نے بھی محمد کی زبان چوسی ہے؟ اب کوئی ایسا بھی دعویٰ ہو جائے گا، بیٹھ کر سیکھنا اور ہے، زبان چوس کر سیکھنا اور ہے، سینے پہ سو کر علم لینا اور ہے، کہ علی یہ کہیں کہ جب پیغمبر نے مجھے زبان چسائی تو مجھ پہ علم کے 1000 دروازے کھلے، اور ہر دروازے سے میں نے 1000 دروازے اور بنائے۔ تو صرف علم علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، علی شہر کی بھی تعریف کر رہے ہیں دروازے کے ذریعے۔ تو یہاں صرف علی علی نہیں ہوتا، یا محمد محمد بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ علی علی ہے۔ مدح علی مدح محمد ہے، اور بغیر مدح علی کے مدح محمد سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ دنیا پکارتی رہے محمد بہادر تھے جب تک علی نہ کہیں، دنیا کہتی رہے محمد عالم تھے جب تک علی نہ کہیں، دنیا کہے محمد بہت حسین تھے جب تک علی نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ گھر کی باتیں اگر سمجھنا ہے تو گھر والوں سے پوچھو، گھر کی باتیں باہر والے نہیں بتا سکتے، گھر والے صرف بتائیں گے، گھر کی باتیں گھر والے بتائیں۔ جہاں قرآن اترا ہے وہی سمجھائے گا قرآن کیا ہے۔ قرآن کسی کے بازار کی دکان پہ نہیں اترا، فاطمہ کے گھر میں اترا ہے قرآن، قرآن کی تفسیر فاطمہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ جس طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک آیات، ایک ایک سورے کو آل محمد جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، اور سمجھایا ہے تو آج یہ علم ہے، ورنہ دنیا بھٹکتی پھر رہی تھی بعد نبی۔ حج کیسے ہوگا؟ حج میں کیا کیا ارکان ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ قانون شہادت کیا ہے؟ عدالت تک نہیں تھی، عدلیہ نہیں تھی، فاطمہ نے عدالت بنوائی، مقدمہ لڑ کر طریقہ بتایا کہ اسلام میں مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ تو آج کل سب کالا کوٹ پہن کے وکیل ہو گئے، حالانکہ وکیل تو اللہ کا نام ہے۔
کوئی شرک نہیں ہوتا. سب کالا کوٹ جو پہن لے وہ وکیل صاحب ہو گئے اور کوئی نہیں کہتا وکیل تو اللہ کا نام ہے. اور ہم اگر علی کو کچھ کہہ دیں رب، شرک ہو گیا. یہ عجیب بات ہے. آپ اپنے سارے نام اللہ میاں کے رکھ لیجئے. یہ مشکور ہیں، یہ غفار ہیں، یہ ستار ہیں، یہ سبحان ہیں، یعنی جتنے نام اللہ کے تھے سب اپنے بچوں کے رکھ لیے. شرک نہ ہوا. ایک نام اللہ کا لے کے اگر ہم نے علی کو دے دیا شرک ہو گیا. قیامت آ گئی. یہ انصاف ہے؟ یہ ہے انصاف؟ انصاف خود میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. شورا میں پکار کر کہا بتاؤ آئے نجوہ کس کے لیے نازل ہوئی، بتاؤ آئے مباہلہ کس کے لیے آئی. قل لا سلکم علی اجر الا المودۃ فی القربى کس کے لیے آئی. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کس کے لیے آئی. بتاؤ تطہیر میں میں شامل ہوں یا نہیں. ایک ایک جگہ پہ اپنے آپ کو پیش کیا. اور اس کے بعد جب اس منزل پر آئے بتاؤ بدر میں کون تھا، بتاؤ احد میں کون تھا، بتاؤ خندق میں کون تھا، بتاؤ خیبر میں کون تھا، بتاؤ حنین میں کون تھا. اور ایک منزل تو ایسی آئی کہ جہاں کوئی ہاں اور نہیں کی منزل پر آ ہی نہیں سکتا تھا. کہ بتاؤ جب قبر میں نبی کے جنازے کو میں نے اتارا تو وہاں کون تھا. آج تک تاریخ چپ. اور علی پکار رہے ہیں بتاؤ لاش نبی قبر میں کس نے اتاری. تو یہ سب باتیں سامنے ہیں. بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو سکھاؤ. علم چھپایا نہیں جاتا، علم چھپانے سے نہیں آتا. کتابوں میں چھاپو، کتابوں میں پڑھاؤ. ڈرو نہیں، سب شیعہ نہیں ہو جائیں گے. کم از کم سچے مسلمان تو ہو جائیں گے، سچے مسلمان تو ہو جائیں گے. اور یہ بھی بتا دو کہ پہلے زمانے میں ہر نبی کی قوم کو شیعہ ہی کہتے تھے. سب سے پرانا نام شیعہ ہے. اور حضور کی پوری قوم کو بھی شیعہ ہی کہتے تھے. اور حضور کی ہر حدیث میں مسلمان کے لیے لفظ شیعہ ہی آیا ہے. سنی بھی یہی لکھتا ہے کہ حضور لفظ شیعہ ہی استعمال کرتے تھے مددگار کے معنی میں، ناصر کے معنی میں. کہیں 36 ہجری میں جا کے بعد میں جب فرقے بننے لگے، حضور کے سامنے تو 72 فرقے نہیں تھے نا بھئی. قادیانی فرقہ تو کم از کم نہیں تھا. یہ تو ابھی ہندوستان میں بنا ہے نا، جس سے آپ پریشان ہیں، جسے آپ نے کافر قرار دیا ہے. لیکن وہ کافر ہونے کے بعد بھی کم وقت جرمنی اور لندن سے اپنا چینل چلا رہے ہیں اور خوب تبلیغ کرنے پر اترائے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں حضور حضور سرکار حضور ہو رہا ہے. جن جن چیزوں کی پابندی لگی تھی وہ سب چینل پہ دکھائی دے رہے ہیں. ہم بھی چاہیں تو ایک چینل کہیں سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن مجلس سے بڑا چینل ہے ہی نہیں. یہ 14 صدیوں سے یہ چینل کھلا ہے. چینل والے تو اب ٹی وی لے کے بیٹھے ہیں کہ چینل کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہے. امریکہ کو سمجھو، یورپ کو سمجھو، جرمنی کو سمجھو، ماسکو کو سمجھو، ان کو سمجھو، ان کو سمجھو، اور انڈیا کو سمجھو. اور انڈیا جس طرح اپنے کو سمجھا رہا ہے، کپڑے کم کرتا جا رہا ہے، لباس کم ہو رہے ہیں، ادھم ہے کہ بس اللہ اکبر، اس طرح وہ اپنے کو سمجھا رہا ہے. ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک ثقافت کی مار ہے. اور ہمارے یہاں 4 سڑے ہوئے چینل شروع ہوئے تو جو ان کے یہاں جیسا ان کا پروگرام ویسا ہمارا. جیسا ان کے یہاں ایک گویا آ گیا تو یہاں بھی ایک گویا بیٹھ گیا. وہاں کوئی ناچ رہا ہے تو یہاں بھی کوئی ناچ رہا ہے. وہاں گانا بن رہا ہے تو یہاں بھی گانا بن رہا ہے. وہاں اگر سڑک پہ کود رہے ہیں تو یہاں بھی سڑک پہ کود. جو تم کرو گے ہم کریں گے، جو تم کرو. یہ تو بندر کی عادت ہوتی. ارے بھائی تم نے چینل کھولے ہیں تو بتاؤ کہ علی بدر میں تھے، احد میں علی تھے، خندق میں علی تھے، خیبر میں علی تھے، حنین میں علی تھے. شہر علم کا دروازہ علی. ہندو کا جواب ناچ گانا نہیں ہے.
ہندو کا جواب ہے علی حیدر کرار، اس لیے کہ اس وقت بھی کافر ڈرتا تھا جب گلی گلی میں چوکیدار کہتا تھا جاگتے رہنا یا علی حیدر کرار۔ جب اس وقت بھی ہندوستان کے اکھاڑے میں پہلوان کودتا تھا تو یا علی کہہ کے کودتا تھا۔ ہر شعبے پہ علی چھائے ہوئے، اس میں کیا تعصب کی بات ہے؟ بھائی ناچ گانے سے تو بہتر ہے کہ علم کی باتیں بتائی جائیں، یعنی وہاں فتویٰ نہیں آتا یہ سب بدعت ہے، ذکر اہل بیت بدعت۔ اچھا آپ اپنے انداز سے کیجئے، آپ کیوں شیعوں کی طرح کریے؟ کچھ آپ کی تاریخ میں بھی تو لکھا ہے، جو آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے اس طرح پیش کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی نہ وہاں بدلے نہ یہاں بدلے۔ علی وہاں بھی فاتح خیبر، علی یہاں بھی فاتح خیبر، علی وہاں بھی فاتح خندق، علی یہاں بھی فاتح خندق۔ یوم فرقان وہاں بھی ہے، یوم فرقان یہاں بھی ہے، اور یہ طے وہاں بھی ہے، یہ طے یہاں بھی ہے کہ 313 فاتح علی، جتنوں کو مل کر سب نے مارا اتنے ہی علی نے تنہا مارے۔ جتنے کافر مارے گئے آدھے وہ کشتے تھے جو علی کی تیغ سے تڑپے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ذوالفقار نہیں آئی تھی اور ابو سفیان لشکر لے کر آیا تھا اور مدینے کی سرحد پہ آ گیا تھا۔ پہلی لڑائی تھی تو اس وقت اسلام کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ تلواریں نہ زیریں، عالم تھا پریشانی کا، ابھی دولت کی ریل پیل بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی مال غنیمت بھی نہیں آیا تھا، پریشانیاں تھیں، اور روب میں بھی تھے قریش کے، اس لیے کہ وہ لڑے ہوئے، وہ سردار لوگ تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، اور وہ مدینے کے کنارے آ گئے تھے، سرحد پہ پہنچ گئے تھے۔ حضور اپنے اصحاب کو لے کر چلے تو ایک ایک صحابی یہی کہتا چلا، سرکار یہ قریش ہیں، اللہ نے انہیں کبھی ذلیل نہیں کیا، حضور کا جلال۔ تو ایسے میں کبھی مقداد بڑھے کبھی عمار، کہ حضور ہم وہ نہیں کریں گے جو قوم موسیٰ نے کیا تھا، کہ موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جائیے لڑیے، آپ کا اللہ جانے اور آپ جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں پہاڑی پہ، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ذرا حضور کے چہرے پر بحالی آئی۔ پہلی لڑائی میدان جنگ ہمارے نبی نے سجایا، اس لیے کہ علی کی ابھی عمر کیا تھی، 23 برس کے تو تھے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو دولہا بھی نہیں بنے تھے۔ بھئی یہاں سے جو اللہ نے دین کا سہرا باندھا تو بدر کے بعد فوراً شادی ہو گئی، یعنی بدر رسالت کی بیٹی کے لیے انتخاب کہا ہے، بر چنا گیا بدر کے، جو بدر کا فاتح، اور اللہ نے انتخاب کیا ہے تو میرے گھر کا، کم سن ہے تو کیا ہوا، اور ابھی ذوالفقار بھی نہیں آئی، دنیا کی تلوار سے لڑنا ہے، لیکن رسول خدا نے ایک عرشہ بنوا کر، لکڑی کا عرشہ بنوا کر ایک بلندی پر تشریف فرما ہوئے، اصحاب نیچے، اور پورے لشکر کی ترتیب کر کے کمانے اور تیر ہاتھ میں دے کر حضور نے سکھایا کہ کمان کا چلہ کھچے گا کس طرح، تیر چلے گا کس طرح۔ تیر اور کمان بھی چلانا نہیں آتا تھا لوگوں کو۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں حضور نے کہاں سیکھا، ابھی آلیبہ میں کہہ کر آ رہا ہوں کہ اس گھر کے بچوں کو سکھایا نہیں جاتا، اور مثال دنیا کی ہے کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، اس گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عصمت کے سمندر میں آپ سے آپ تیرنے لگتا ہے، علم کے سمندر میں تیرنے لگتا ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس گھر میں وہی بچہ پیدا ہوگا جو سکھا کر بھیجا گیا ہو، چاہے وہ بڑے علی ہو یا علی اصغر ہو۔ یہاں ہر بڑا، ہر جوان، ہر چھوٹا، سب برابر۔ تو شاید کوئی سوچے، لیکن سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اتنی مہارت کیسے حاصل تھی تیروں کا۔ جنگ فجار ہونے والی تھی، اور یہ لڑائی وہ لڑائی تھی کہ جس میں پہلے سے عرب میں یہ طے تھا کہ جس طرح بنی ہاشم ہو جاتے تھے وہ لڑائی جیتی جاتی تھی،
تو اوس و خزرج کے درمیان میں یہ معاہدہ تھا کہ ایک پر دوسرا حملہ کرے گا تو بنی ہاشم اس کا ساتھ دیں گے. جب جنگ فجار چھڑی تو ابو طالب کے تمام بیٹوں نے ایک قبیلے کا ساتھ دیا اور بنی ہاشم کی سرداری اس وقت ابو طالب کے پاس تھی. جب جنگ فجار میں ابو طالب جانے لگے ایک قبیلے کی طرف سے لڑنے کے لیے تو اس وقت آپ کے نبی 5 برس کے تھے. جب چچا گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو بھتیجا رکاب سے لپٹ گیا. کہا چچا ہم بھی چلیں گے. چچا نے کہا تم بہت چھوٹے ہو 5 برس کے ہو تم کیا کرو گے جا کے. کہا نہیں چچا ہم چلیں گے. اب اس میں گھبرانے کی بات نہیں. تمام مفسرین نے لکھا کہ جب حضور آیات اور خطبے اور سورے سنا کر کبھی کبھی اصحاب کے درمیان کچھ دیر کے لیے صحن مسجد میں بیٹھتے تو تمام اصحاب کہتے تھے کچھ اپنے بچپن کے حالات سنائیے. تو کسی راوی نے نہیں سنایا, یہ حضور نے خود سنایا ہے کہ جنگ فجار کا معاملہ کیا تھا. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں چچا سے لپٹ گیا اور میں نے کہا چچا میں چلوں گا, آپ کے ساتھ چلوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت چھوٹے ہو. کہا نہیں چچا ہم اکیلے نہیں رہیں گے, ہم آپ کے بغیر نہیں رہیں گے. جب بہت ضد کی تو گھوڑے پہ بٹھا لیا. گویا پہلی بار محمد کی یہ شہ سواری ہے اور یہ گھوڑے کی سواری ہے. چچا نے ہاتھ پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا ہے. جب لڑائی چھڑی تو خود نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے چچا تیر اور کمان لیے ہوئے تھے اور کمانوں سے تیر چھوٹ چھوٹ کر دشمنوں پہ گر رہے تھے اور میں دوڑ دوڑ کر اپنے چچا ابو طالب کی طرف جاتا. جب ایک تیر جاتا تو دوسرا تیر اٹھا کر ابو طالب کو میں دیتا. اب پتا چلا تیر محمد کا تھا, کمان ابو طالب کی تھی. کل اسلام کیا ہے؟ کمان محمد, تیر محمد کا. اب سمجھ میں آیا کہ اس طرح لڑائی دیکھی تھی, ابو طالب کو لڑتے دیکھا تھا. تو پہلی لڑائی جو لڑوائی وہ تیر و کمان سے اور جتنے حملے ہوئے وہ تیر و کمان سے. لیکن جب دشمن قریب آ گیا اور جب لڑائی کا آغاز ہوا اور ادھر سے 3 برابر کے بہادر نکلے, شیبہ, عتبہ اور ولید. رشتہ آپ کو بتا دوں, اس میں یزید کی دادی ہندہ جگر خارا کا ایک باپ ہے, عتبہ باپ ہے, شیبہ چچا ہے, ولید سگا بھائی ہے. یعنی یزید کے سب دادا پردادا ہیں. پہلی اسلام سے جو لڑائی ہوئی وہ یزید کے اجداد سے اور ہمارے نبی سے ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 2 شہزادے لڑے تھے, یزید اور حسین, اور اب کیا ہے؟ یہ ادھر محمد ہیں اور ادھر یزید کا پردادا ہے. کہو 2 شہزادے ہیں. ہاں حسین تو شہزادہ ہے, محمد کا شہزادہ. یزید کس کا شہزادہ ہے؟ کہاں اس کے خاندانی شاہی رکھی ہوئی تھی؟ حسین تو ہے شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. یزید کیا ہے؟ کراچی یونیورسٹی میں کہا گیا تقریر میں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. پتہ نہیں کس کا شہزادہ ہے یزید, میرے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں شیطان کی کوئی شاہی ہو تو وہ آپ جانے بہتر جانتے ہیں. معین الدین چشتی اجمیری نے تو یہی کہا شاہی حسین کی. شہزادے کی بات تھوڑی, شاہ ہیں حسین. بادشاہ شہزادہ تو بہت کم ہوتا ہے. شہزادے تو ان کے گھر کے غلام تھے, جو ان کے صاحب آئے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہزادے لگ رہے تھے. یہ شاہ ہیں اور یہ بادشاہ ہیں. شیبہ, عتبہ اور ولید جب آئے مقابل تو انصار بھی تھے اس لشکر میں. تو انصار میں کے 19 سال کے 3 سگے بھائی تھے. وہ آگے بڑھے معاذ اور موس, کہنے یا رسول اللہ مہاجرین تو لڑیں گے ہی, اس منزل پر انصار کو اجازت دیجئے کہ وہ جا کے سرخرو ہو جائیں اور ہم جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ بڑے پہلوان ہیں بنی امیہ کے.
اور ہم کمسین ہیں، ہم جاتے ہیں۔ حضور نے کہا جاؤ۔ کمسین لڑکے مقابل پہ چلے گئے۔ انصار میں سے نکل کے 3 آدمی گئے، جا کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ان تینوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ مخاطب کیا ہمارے پیغمبر کو اور پکار کر کہا محمد تو معلوم ہے ہم خاندانی ہیں۔ عرب والوں کا اپنے خاندان پہ بڑا ناز تھا، ہم خاندانی ہیں۔ عجیب جملہ کہا ہم خاندانی ہیں، اس لیے ہمارے مقابل ان لوگوں کو بھیجو جن کے شجرے اچھے ہوں، شجرے والوں کو بھیجو۔ شجرے دین سے کہا جا رہا ہے کہ شجرے والوں کو بھیجو، تو اب تو وہی جائے گا جو شجرے والا ہو۔ جیسے ہی انہوں نے چیلنج کیا، ایک بار ہمارے نبی نے مڑ کر کہا چچا حمزہ پڑھیے، ابو عبیدہ پڑھیے، ابو عبیدہ ابن حارث آپ پڑھیے، چچا زاد بھائی نبی کے، علی پڑھو۔ 3 شعر چلے، حمزہ، ابو عبیدہ اور علی۔ اب یہاں سے مولا علی خود سناتے ہیں، کہتے ہیں ہم 3 آدمی تھے اور تینوں پیدل چلے، اور میدان جنگ میں جب پہنچے تو ہمارے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، ایک تلوار تھی بس، زیرہ بختر بھی نہیں تھا، اور وہ سب زیرہ بختر پہنے ہوئے تھے، 4 آئینہ سینوں پہ لگے ہوئے، سروں پر خود، اور وہ لوہے میں نہائے ہوئے تھے۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو یوں شروع ہوا کہ چچا حمزہ کے مقابل عتبہ آیا، ابو عبیدہ کے مقابل شیبہ آیا، ولید میرے مقابل آیا، اس لیے کہ ولید نوجوان تھا اور ابھی حال میں اس کی شادی ہوئی تھی اور ہاتھ میں اس کے ہیرے کی انگوٹھی تھی، اور ابھی اس نے مقابل میں پہلا وار کیا تھا علی پر۔ تو علی نے صرف اتنا کہا اب تو وار کر چکا، اب میرا وار۔ پہلا وار اس کا، کبھی علی نے پہل نہیں کی وار میں۔ یہ کربلا تک رہا کہ خاندان علی یہی کہتا تھا ہم پہل نہیں کرتے لڑائی میں، اور کبھی کسی نے پہل نہیں کی۔ پہلا وار دشمن کا ہوتا تھا، ان کا دفاع جوابی ہوتا تھا، حملہ۔ علی نے وار کیا، وہ ہاتھ جو دوسرے وار کے لیے ولید کا اٹھا تھا وہ ہاتھ قطع ہوا، اور کہتے ہیں جب قطع ہوا تو اس طاقت کے ساتھ علی نے ضرب ماری تھی کہ وہ ہاتھ میں تلوار کے اوپر خلا میں اچھلا اور بہت دور تک گیا۔ جب واپس آیا تو اسی کے ہاتھ کی تلوار اس کے گلے پہ چلی۔ ادھر سے علی نے دوسرا وار کیا، سر دور گرا۔ علی کہتے ہیں اپنے مقابل کو جب میں نے مارا اور جب اس کا ہاتھ گرا تو اس کے ہیرے کی انگوٹھی سورج کی روشنی میں چمکی۔ جب میں قریب پہنچا تو اس کے پاس سے مہندی اور دولہا کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ نیا دولہا ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، سر اس کا قلم کر کے علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حمزہ عتبہ کے مقابل تھے۔ میں دوڑ کر قریب پہنچا اور میں نے ایک بار اپنے چچا سے کہا کہ دونوں الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے وار پر وار، اور ایک بار میں نے کہا چچا حمزہ ذرا سے اپنے سر کو جھکا لیجئے۔ حمزہ ایک بار ہٹ کر جھکائی دے کر جو ہٹے تو علی کی تلوار چلی، عتبہ کا سر دور۔ ایسے تو بدر نہیں سنائیں گے ہم جیسے آپ سن رہے ہیں قصہ کہانی کی طرح۔ یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، اسلام کہتا ہے یوم فرقان جس دن فیصلہ ہو گیا حق و باطل کا، ہم بھی یہی کہتے ہیں اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون تھا باطل پہ کون تھا۔ 1400 سال کے بعد بدر کا میدان موجود ہے، جو حق پر ہے وہ حق پر ہے، جو باطل پر تھا وہی باطل پر ہے۔ چچا ذرا دیکھیے کہ شیبہ عبیدہ سے الجھا ہوا ہے اور ایسا وار کیا تھا کہ عبیدہ کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ چچا آگے بڑھیے تاکہ عبیدہ کی مدد کریں۔ ادھر سے حمزہ چلے، ادھر سے علی چلے، اور ایک بار دونوں نے آواز دی کہ بھائی عبیدہ ذرا سا اس سے دور ہٹیے۔ ابھی عبیدہ ہٹے تھے کہ علی کی تلوار پھر چلی اور اب شیبہ کا سر دور گرا۔
کہتے ہیں اس کے بعد دونوں چچا بھتیجے عبیدہ کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے، اس لیے کہ زخمی تھے، اور جب رسول کے پاس لا کے عبیدہ کو لٹا دیا تو عبیدہ نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ کاش آج ابو طالب ہوتے۔ تو نبی نے کہا ابو طالب کیوں یاد آئے؟ کہ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب پہلے دن آپ نے اعلان نبوت کیا تھا، تو اس وقت ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ اے محمد آگے بڑھ کے دین کا اعلان کرو، ہمارے خاندان کا بچہ چاروں طرف لاشیں گرا دے گا لیکن تم پر حملہ نہیں ہوگا۔ بدر آج بھی ہے، یہ بتاؤ محمدیت کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ دنیا قتل و غارت میں مصروف ہے، چکوال میں مجلس پہ حملہ، پنڈی کھیپ میں حملہ، یہاں حملہ وہاں حملہ۔ یہ حملے کیسے ہیں بھائی؟ یہ حملے کیسے ہیں؟ یہ بدر والے بیٹھے ہیں تو پھر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ حسینی بیٹھے ہیں تو حملہ کرنے والے کون ہیں؟ حملہ کرنے والے روز حکومت کا بیان آ رہا ہے، روز کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب اور وزیر داخلہ صاحب اور وزیر خارجہ صاحب اور فلانی صاحب اور گورنر صاحب پکڑے جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ نہ پکڑے نہ دھکڑے، کچھ بھی نہ کریں، امن قائم کریں۔ اس کا ایک آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ہتھیار واپس لے لیں گے، ضبط کر لیں گے، یہ کر نہیں، یہ سب دیر کی بات ہے۔ علم سکھائیے، علم۔ جتنے چینل آپ نے کھولے ہیں ان پر عالموں کو بٹھا کر بتائیے انسانیت کیا ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، سارے چینلوں پر بڑے بڑے علماء کو بٹھا کر دس دیجئے، ریڈیو سے، مسجدوں سے، جمعوں کے خطبوں میں شیعوں اور سنیوں کی مسجدوں میں صرف یہ سکھایا جائے، مائیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ انسانیت کا احترام کیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کا احترام کیا ہے۔ اس طرح فرقہ پرستی ختم ہوگی۔ لیکن اگر آپ تعصبات کے بیانات کو بند نہیں کریں گے، یہ آگ بھڑکتی رہے گی، یہ آگ بھڑکتی رہے گی۔ ارے میں ہر سال لندن جاتا ہوں، ایک ایک محلے سے گزرتا ہوں، یہ اردن والوں کا محلہ ہے، یہ مصر والوں کا محلہ ہے، یہ بنگلہ دیش والوں کا محلہ ہے، یہ پاکستان والوں کا محلہ ہے، یہ سکھوں کا محلہ ہے۔ لاکھوں سکھ ہیں، لاکھوں ہندو ہیں، 3000 مندر ہیں لندن میں، 2500 مسجدیں ہیں فرقوں کی، نہ معلوم کتنے مدرسے ہیں، کوئی فرقہ وہاں نہیں لڑتا۔ وہاں ہندو مسلم نہیں لڑتے، وہاں سکھ نہیں لڑتے، وہاں کوئی قتل و غارت نہیں ہوتا، اس لیے کہ قانون اچھا ہے، اور قانون کا بیس یہ ہے انسانیت۔ کوئی مذہب کی لڑائی نہیں ہے، اصل مذہب انسانیت ہے، اور ہر حکومت کو صرف یہ پکارنا چاہیے کہ انسانیت کیا ہے۔ یہی علی نے پکارا تھا، یہی علی نے کہا تھا ہماری لڑائی یہودیت سے نہیں، عیسائیت سے نہیں، انسانیت دشمنوں سے لڑائی۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یہ میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں اور ربط دے کر میں بتا رہا ہوں۔ علی کہتے ہیں کہ ایک شخص بھاگ رہا تھا، کافر، اور اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ اپنی بچی کو لے کر بھاگ رہا تھا۔ علی ہٹ گئے پیچھے، تلوار ہٹا لی، لیکن ایک مسلمان نے بڑھ کر وار کیا۔ علی نے کہا یہی تو ہم میں اور تم میں فرق ہے، ہم جب لڑتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وار کسی معصوم پر نہ ہو جائے۔ تم نے دیکھا نہیں کیا ہوا، تم نے اس کو مارا، بچی گود سے گری اور بچی ٹاپوں کے نیچے آ گئی۔ علی اس طرح نہیں لڑتا، علی اعلان کرتا ہے جنگ جمل میں بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا، میدان جنگ میں اگر بچے گرفتار ہو جائیں بچوں کو قیدی نہ بنانا، بچوں کو چھوڑ دینا، عورتوں کو قیدی نہ بنانا۔ علی نے اعلان کیا تھا ہر لڑائی میں صفین، جمل اور نہروان میں اپنے دشمن کا پانی نہ بند کرنا، عورتوں کی چادریں نہ چھیننا، یہ علی کا منشور تھا۔ علی نے تو کبھی دشمنوں کے بھی بچوں اور جوانوں اور عورتوں پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ انسانیت کا درس علی نے دیا۔ یہ علی تھے کہ بدر کی رات تھی اور رسول نے علی کو بلایا تھا اور کہا تھا علی دیکھیں بدر کی لڑائی سردیوں میں ہوئی، لیکن عجیب بات یہ تھی
کہ یوم بدر کے دن اتنی دھوپ پڑی کہ لگتا تھا مئی جون کی گرمی، اور پیاس 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 سب پکار رہے تھے، اور پانی دور دور نہیں تھا، اس لیے کہ چاہے بدر دور تھا۔ تو رات کو، آدھی رات کو رسول نے علی کو بلا کر کہا، اے علی پانی چاہیے۔ تو رسول خدا نے علی کو دیکھا اور علی نے کہا، یا رسول خدا مشک دے دیجیے۔ ایک مشک لائی گئی اور علی نے کاندھے پر وہ مشک لٹکا لی، بس اتنا کہا، کسی مقامی آدمی کو ساتھ کیجئے تاکہ چاہے بدر کا راستہ بتائے، رات اندھیری ہے، وہ مجھے راستہ بتاتا چلے۔ علی کو کوئی راستہ نہیں بتاتا، علی نے ایک راوی ساتھ لیا ہے کہ جو کچھ گزرے وہ آ کے بتائے تو کہ علی پانی کیسے لائے۔ اب راوی وہی ہے تاریخ میں، وہ کہتا ہے میں آگے چلا، علی مشک لے کر چلے، میں نے ایک بار آواز دی اس اندھیرے میں کہ کنواں آ گیا، چاہے بدر آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک آواز سنی کہ میں مشک علی اس کنویں میں کود گئے۔ وہ کہتا ہے لیکن عرب کے کنویں نوکیلے ہوتے تھے، چاروں طرف سے پتھر نکلے ہوتے تھے۔ خود مولا بیان کرتے ہیں کہ جب میں کنویں میں گر رہا تھا تو میں دونوں طرف سے ٹکرا رہا تھا اور میرا پورا بدن زخمی ہو گیا، اور چونکہ سرد ہوا تھی، جب زخموں میں ہوا لگتی تو علی کو معلوم تھا کہ زخموں میں ٹھنڈی ہوا لگنے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور میں نے کنویں کی بنیاد میں جہاں پانی تھا وہاں قدم رکھا، اور میں نے جھک کر مشک کو بھرا۔ جب مشک پانی سے بھر گئی تو مشک کو دوش پہ رکھ کر اب میں اس کنویں پر چڑھنے لگا۔ ابھی میں کنویں پر چڑھا تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور کسی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ میں نے پوچھا کون؟ جبریل امی نے کہا کہ یہ فرشتوں کا پرا آپ کو سلام کرنے آیا۔ جب میں باہر آیا پھر یہی السلام علیکہ یا امیر المومنین کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میکائیل آپ کو سلام کرنے آیا، اور اللہ آپ کو سلام کہہ رہا۔ دیکھیں سلام سے تقریر شروع ہوئی تھی، سلام پہ ختم ہوگی، مصائب میں بھی سلام، اور تقریر ختم ہو گئی۔ مشک لے کر علی خیمے میں آیا اور نبی کے سامنے مشک ڈالتے، ایک جملہ کہا علی اگر آج یہ پانی تم نہ لاتے تو کل پورا لشکر بدر کا ہمارا پیاسا مر جاتا۔ اور جب لڑائی چھڑی اور پیاس سے سب کا دم نکلنے لگا تو وہی پانی تھا کہ آ کے سب پیغمبر سے کہتے ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، اور پیغمبر اسی میں سے پانی بھر بھر کے ایک ایک کی پیاس بجھاتے جاتے۔ مشک لانے والا علی، پیاس بجھانے والا علی، چاہے بدر سے پانی لانے والا علی، اور آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ علی کا بیٹا ہے، وہ بھی سقا ہے، لیکن وہ سقائے بدر نہیں ہے، اس کا نام ہے سقائے سکینہ۔ اور جب عاشور کی صبح آئی تو ایک صندوق حسین نے منگوایا اور اپنے ہاتھ سے وہ صندوق کھولا۔ سب سے پہلے اس میں سے ذوالفقار نکلی، حسین نے ذوالفقار کو بوسہ دیا، اس کے بعد اس میں سے علم نکالا گیا اور آنکھوں سے حسین نے علم، اور وہ علم کا پھریرا زینب کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور باختیار کا زینب بدر سے لے کر نہروان تک علم سجا، لیکن آج کا علم تمہارے ہاتھ سے سجے گا۔ حسین کی بہن زینب نے وہ علم سجایا، اور جب وہ علم سج گیا اور صحنے خیمہ میں وہ علم بلند ہوا اور اس کا پھریرا کھلا تو جنت کی خوشبو اس کے پھریرے سے آئی، اور جب علم کو نصب کر دیا گیا تو زینب کے بچے اس علم کے گرد طواف کرنے لگے، اور ایسے میں حسین نے پوچھا اے زینب اس گھر میں زہرا کی جگہ تم ہو، اب تم بتاؤ یہ علم کس کو دیا جائے؟ کہا بھیا بابا علی کی یہ وصیت تھی کہ علم عباس کو ملے۔ یہ سن کر ایک بار حسین نے کہا کہاں ہیں عباس؟ علی اکبر عباس کو بلاؤ۔ بس یہ سنتے ہی عباس آئے، ایک طرف دیکھا شہزادی، ایک طرف دیکھا آقا حسین،
ادب سے جھک گئے۔ حسین نے آگے بڑھ کر کہا عباس یہ علم آج تمہیں زینب کے ہاتھ سے ملے گا، یہ علم آج تمہیں زینب کے ہاتھ سے ملے گا۔ اور جب وہ علم عباس کو ملا یہ سن کے آئی زوجہ عباس سے نامور، کنکھیوں سے پہلے شوہر کی سمت پہلے کی، شوہر کی سمت کی نظر لیں صفت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحگر، قسمت وطن میں خیر سے پھر شہ کو لے کے جائے، ام البنین جاؤ حشم سے پسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں۔ عباس نے علم پایا، سکینہ آئیں کا چچا آپ علمدار ہو گئے، سکینہ کی مبارکباد، لیکن سکینہ کو کوئی انعام ملے گا؟ مانگو سکینہ کا چچا پانی، پانی پیاسی ہوں، زباں خشک ہو گئی چچا، کلاؤ مشک تو لاؤ۔ آج پہلی بار علم سلامی ہوا تو سکینہ کے ننھے ہاتھوں سے اس علم میں مشک بنے۔ ایک سپاہی انتظار میں تھا کہ عباس علم لے کر نکلیں گے، اور سپاہی بھی وہ سپاہی کہ ایک سپاہی ایسا کہ جس کی تعریف میر انیس یہ کریں کہ جس میں پاک خاک شفق سے بنائے تھے، دستے کرم جود و عطا سے بنائے تھے، اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں۔ اور ادھر عباس علم لے کر جو نکلے تو شانی ہی کچھ اور تھی، یعنی علم کا پنجہ ادھر چمک رہا تھا اور ادھر سورج چمک رہا تھا، اور میر انیس تعریف کرتے ہیں عباس کے علم کی، پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر۔ عجیب تعریف کی ہے، اور اردو ادب میں علم کی تعریف اس سے اچھی ہو نہیں سکی، پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پر، زو اس کی عرش پر، زرریز یہ علم پہ ٹھارتی نہ تھی نظر، دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے۔ اور جب علم لے کر عباس آگے بڑھے تو حسین نے ایک بار فیصلہ کیا، یہ قلب لشکر ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، اے علی اکبر تم قلب لشکر پر ہو، اے زہیر تم میمنے پر ہو، اے حبیب تم میسرے پر ہو، اور پورے لشکر کا سپہ سالار آج ہم نے عباس کو مقرر کیا۔ اب پورا لشکر سامنے تھا، سردار آگے تھا، سپہ سالار علم لیے تھا۔ بہت روئیں گے آپ یہ جملہ سن کر، لیکن جب شام ہوئی تو عباس نے کہا آقا میں جاؤں؟ تو کہا عباس میں تمہیں کیسے جانے دوں، اس لیے کہ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ تو عجیب جملہ مقتل نگار نے لکھا کہ پڑھیے تو سر دیوار سے ٹکرائیے اگر اکیلے میں بھی پڑھیے، کہ بعد عباس نے بائیں جانب دیکھا پھر دائیں جانب دیکھا کہ صبح کو جس لشکر کا علمدار بنایا تھا آقا وہ لشکر اب کہاں ہے، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ اب تو علی اکبر تھے اور عباس اور حسین۔ ہو گئی تقریر، مقتل نگار کہتا ہے سب رخصت ہوئے لیکن عباس کی رخصت پہ جو منظر تھا ہم نے ایسا منظر کسی کی رخصت کا نہیں دیکھا۔ ایک بار جب اجازت نہ دی عباس کو حسین نے تو سر جھکائے کھڑنے میں گئے اور ایک بار آواز دی کہاں ہے میری بچی سکینہ؟ چچا کی آواز پر بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا چچا سکینہ آ گئی، کہا پیاس سے کیا حال ہے؟ کہا جہاں بدل ہوں چچا، ایک جامع ہاتھ کا سکینہ پانی چاہیے؟ ہاں چچا پانی چاہیے، کہا جاؤ میرے ساتھ۔ گود میں سکینہ کو لیا، ایک ہاتھ میں علم تھا، حسین نے دیکھا کہ عباس کی گود میں سکینہ، تو عباس سے کچھ نہیں کہا، بے اختیار سکینہ کی طرف مخاطب کہ سکینہ اب چچا ملے گا نہیں،
اب چچا کو پا نہ سکو گی. ہم سمجھ گئے بھیج تو رہی ہو چچا, واپس نہیں آئے گا چچا. جاؤ عباس, یہ نہیں کہا لڑنے جاؤ, جاؤ بچے پیاسے ہیں, اگر تھوڑا سا پانی مل سکے تو ان بچوں کے لیے عباس پانی لے آؤ. ہو گئی تقریر. عباس ایک بار خیمے میں گئے, در تک پہنچے تھے کہ فضا نے آواز دی, شہزادی زینب بلا رہی ہے. ارے کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس بغیر زینب سے رخصت ہوئے چلے جائیں. جب عباس پہنچے تو زینب نے سر سے پیر تک 32 سال کے شیر جیسے جوان کو دیکھا کہ عباس ذرا بیٹھو. عباس بیٹھ گئے. جب عباس بیٹھ گئے تو کہا عباس جب میں چھوٹی تھی تو اکثر بابا مجھ سے یہ کہا کرتے تھے زینب بازو میں رسی بندھی. تو میں سوچتی تھی جس کے بھائی حسن اور حسین جیسے ہو. جب میں بڑی ہو گئی اور کوفے کا دور آیا, عباس تم بھی جوان ہو گئے, جب بھی ایک بار بابا نے کہا زینب تیرے بازو میں رسی بنے گی تو میں کبھی تمہیں دیکھتی تھی کبھی بابا کا قول. میں اکثر سوچتی تھی جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کی بہن کے بازو میں رسی کون باندھے. عباس تم جا رہے ہو, مجھے معلوم ہو گیا, اب زینب کے بازو باندھے جائیں. جاؤ خدا حافظ, جزاک اللہ. لیکن میرا ایک انداز ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے. جب میں آپ کے چہرے دیکھنے لگتا ہوں پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حق ادا کریں, لیکن سب مل کے جب حق نہیں ادا کرتے تو میں مجبور ہو جاتا ہوں پھر ماتم کرانے پر. یا تو وہ کیا کیجئے جو روز میں چاہتا ہوں, مجھے کچھ کہنا نہ پڑے. اب تاریخ کون سی بچی؟ ارے کل شب عاشور ہے, کل حسین کی شہادت ہے, محرم ختم ہو جائے گا. آج عباس کا آیا گلاب کے کنارے گرنے والا کون سا عالم؟ یہ سامنے جو عالم لگا, یہ سامنے جو عالم لگا, پورے سال جا جا کے علم پکڑ کے کہتے ہو عباس غازی یہ مراد سن لو, عباس غازی یہ مراد سن لو. اور آج بیٹھے ہو پرسہ دینے, غازی کا پرسہ کس کو دے رہے پرسہ؟ اپنے مولا کو. شاہ نجف کے سائے میں بیٹھے ہو, علی سے پکار کر کہو اے مولا علی بیٹے کا پرسہ, جوان بیٹے کا پرسہ. ماتم کرو ماتم. مجھے پنیر جانا ہے, مجلس کا وقت ہو گیا, 8ویں مجلس ہے. میں جو جملے کہوں تو ممبر سے اتروں, لیکن پرسہ ایسے دو جیسے ام البنین پکار رہی ہے میرا بیٹا عباس. آؤ میرے ساتھ آؤ, اگر ہمت نہیں ہے میرے ساتھ کہو جیسے میں پکاروں سارے جوان مل کر کہو یا سیدی, یا سیدی ابن دائرہ, ابن دائرہ, یا سیدی, یا سیدی, ہاتھ اٹھا, یا سیدی ابن دائرہ, یا سیدی ابن دائرہ. بولو بولو منہ سے بولو. ماتم نہیں روکنا, مجلس کے بعد بھی ماتم نہیں روکے. میں تو جملے کہہ رہا ہوں اور تقریر ختم ہو گئی. جب عباس چلنے لگے تو ساری بیویوں نے کہا عباس جا رہے ہو تو راوی کہتا ہے ہر خیمے کا پردہ اٹھا. تمام بیویاں باہر آ گئی اور علیہ عباس نہ جاؤ, عباس ماتم کرو. یا سیدی ابن دائرہ, یا سیدی ابن دائرہ, یا سیدی, یا عباس, یا سیدی ابن دائرہ, یا سیدی, یا سیدی, یا عباس, یا سیدی, یا عباس.